پھر میدان محشر ہوگا، سارے اپنے قبور سے نکلیں گے. آج فیصلے کا دن ہوگا. یہ ڈے آف ججمنٹ ہے. جس کو آپ نے گالی دی تھی، جس کو آپ نے مارا تھا، جس کو گھور کر دیکھا تھا، جس کا حق دبایا تھا، جن کے مال دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آج اس کے حساب کا وقت آیا ہے. بدن کانپ رہے ہوں گے، انسان پسینے پسینے ہوگا، جنت بھی سامنے ہوگی اور جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اس وقت میں فرق پتہ چلے گا. جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں نا، آج داڑھی والا نوجوان نگاہیں جھکا کر سب کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں بے وقوف اور بدھو ہیں اس دور کے. ابے بھائی انجوائمنٹ کرو یار، 4 دن کی زندگی ہے. یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا. نیک آدمی کو عرش کا سایہ ملے گا، اسے VIP پروٹوکول ملے گا. نبی کریم اپنے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے جام پلائیں گے. اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ جب سیدھے ہاتھ میں اعمال ملے گا، وہ اپنے قریبی لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں تو پہلے ہی جانتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا. اس کو حکم ہوگا جنت میں جاؤ. اب آئے گی ہماری باری، اب آئے گی فراڈیوں کی باری، اب آئے گی اللہ کی نعمت کھا کر اس کے دشمن شیطان کی اطاعت کرنے والوں کی باری. اب آئے گی ان کی باری جو علماء کے قول سن کر ناراض ہوتے تھے لیکن نفس کی غلامی میں شیر تھے. وہ جب وہاں پہنچیں گے ہلتے کانپتے ہوئے، اگر اللہ ناراض ہوا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا. حدیث غور سے سنیے گا. آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ کنگال، مفلس. صحابہ کرام نے عرض کی ہم تو کنگال اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دراہیم و نہ دنانیر. سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بروز قیامت بہت ساری نیکی لے کر آئے گا. زکوٰۃ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، حج بھی ہوگی، صدقات بھی ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ اور دوسرے معاملات کیے ہوں گے، تو اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈلوا دے گا. اور ایک روایت میں فرمایا اگر تم پر کسی کا حق ہے تو دنیا میں دے دو، ورنہ میدان معاشر میں تمہاری نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی اور اس سے حساب و کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کر تمہارے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور ایسا آدمی بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو میرے بچوں، ہم مسلمان ہیں، ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا. اللہ نے معاملہ مخفی رکھا ہے. ہو سکتا ہے یہ میرا آخری بیان ہو، اس کے بعد مجھے بیان کا موقع نہ ملے، اور یہ ہو سکتا ہے آپ کا آخری بیان ہو، اب آپ کا جنازہ ہی اٹھنے والا ہو. سوچئے پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس موجودہ زندگی کا کیسے حساب و کتاب دیں گے. خدا را اپنے نبی کی تلقینات کو سنیں اور ان کی فرما برداری کی طرف آئیں. آپ کے نبی نے فرمایا ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں. ایک کی دوستی جیسے ہی موت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. دوسرا قبرستان تک ساتھ ہوتا ہے، جیسے قبر میں دفناتے ہیں، اس کی دوستی بھی ختم. اور تیسرا قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور میدان محشر تک بھی ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ جنت دوزخ تک. پھر تفصیل بیان کی، فرمایا اس کا پہلا دوست اس کا مال ہے. آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی گاڑی، آپ کی سائیکل، آپ کے لباس، آپ کے جوتے، آپ کا پیسہ، بینک بیلنس، یہ آپ کا پہلا دوست ہے. جیسی موت آئی رشتہ ختم، سب چیزیں اب کسی اور کی ہو گئی. دوسرا فرمایا اس کا دوست ہوتے ہیں جو دوست احباب اور رشتہ دار ہیں، یہ قبر تک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے قبر میں ڈالتے ہیں ان کی دوستی بھی ختم، یہ بھی واپس آ جاتا ہے. تیسرا فرمایا دوست نیک یا برا عمل ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوگا، آخرت میں. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کسی جہاز میں سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، بس میں سفر کر رہے ہوں. ہم نے بھی کیے ہیں، بعض وقت بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو بس لمیٹڈ بات کرتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، یہ وہ 2-4 اس نے سوال کیا، ہم نے کر لیے، زیادہ دوستی نہیں بڑھاتے. ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ عارضی ہے، لیکن اگر اپنے رشتہ دار ہوں تو ان کے ساتھ تو گھل مل کے بات کرتے ہیں، گھر آتے ہیں تو طویل ان کے ساتھ رہنا وہ الگ رویہ ہو جاتا. ایسے سوچئے جس کے ساتھ آپ کی دوستی مختصر سی ہے اس سے کم دل لگائیں. میں نہیں کہتا آپ مال نہ کمائیں، حلال مال کمائیں، اس کے حلال کمانا عبادت، لیکن اس دنیاوی مشاغل کے اندر اتنے زیادہ مصروف نہ ہو جائیں. جیسے آپ مریں گے سب ختم ہو جائے گا. آپ گھنٹوں گھنٹوں ہیئر اسٹائل سیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ مہنگے مہنگے لباس لے کر آتے ہیں متاثر کرنے کے لیے، اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. جیسے مریں گے آپ کی مونچھیں وونچھیں کوئی کام نہیں آئیں گی، یہ سب پڑنگ نیچے گر جائیں گے. صاحب حال خراب ہوگا. 4 دن بعد ماں دیکھ لے تو چیخیں مار کے بھاگ جائے آپ کے پاس سے. حشر یہ ہونے والا ہے قبر کے اندر، کیونکہ آنکھیں بہہ کر باہر آ جائیں گی، ناک پھٹ جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، دانت گر جائیں گے، سارے جھڑ جائیں گے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ایسے غلاظت اور اتنا گندا ہو جائے گا آدمی کہ دیکھ کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے.